اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ. میں ذرا ایک منٹ ان کو سینڈ کر دوں. آج پڑھا لیں. درس 14واں سبق نوجوانی از فلسطین. فلسطین سے ایک نوجوان یعنی ایک فلسطینی نوجوان. نوجوانی از فلسطین، فلسطین کا رہنے والا ایک نوجوان، ایک فلسطینی نوجوان. فلسطین سے ایک نوجوان، جو چاہے ترجمہ کر سکتے. ایک فلسطینی نوجوان، ایک فلسطینی نوجوان. وقتی کہ اورا دیدم، جس وقت میں نے اسے دیکھا. وقتی جس وقت، اورا اسے، دیدم میں نے دیکھا، جس وقت اسے میں نے دیکھا. تنہا بچوب خیمے تکیے دادے بود. تنہا یعنی اکیلا. بچوب خیمے، خیمے میں جو وہ لگی رہتی ہے لکڑی جس میں رسیاں باندھی ہوتی ہے، جس کو چوب خیمہ کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یا تناب کہہ لو. چو حالانکہ ہے تو چوب، لیکن ہم کہتے ہیں تناب خیمہ. خیمہ کی تناب سے، رسیوں سے. تکیے دادے بود، تکیہ دیے ہوئے تھا، ٹیک لگائے ہوئے تھا. تکیہ دادن یعنی ٹیک لگانا، پشت کرنا. کسی چیز کے بھروسے، کسی چیز پہ بھار ڈال کے کھڑا ہونا، اس کو کہتے ہیں تکیہ. ٹیکا لگا کے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں. چلے. تنہا اکیلے بچوب خیمے، خیمے کی لکڑی پر. تکیہ دادے بود، ٹیک لگائے ہوئے تھا. او نوجوانی از مرد میں آور فلسطین بود. آوارہ کہا جاتا ہے جن کا کوئی وطن نہ ہو. آوارہ یعنی جن کو وطن سے بے دخل کر دیا گیا ہو، جن کو وطن سے نکال دیا گیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں آوارے. او نوجوانی از مرد میں آوار فلسطین ہو. وہ فلسطین کے بے گھر لوگوں میں سے ایک نوجوان تھا. وہ فلسطین کے آوارہ اور بے گھر لوگوں میں سے ایک نوجوان تھا. چہرے غمزدہی داشت، جو غمزدہ مغموم چہرہ بنائے ہوئے تھا، یا جس کے چہرے پر غم کے آثار تھے، جس کا چہرہ غمزدہ تھا. ٹھیک. چہرے غمزدہی، غمزدہ جانتے ہیں؟ غمزدہ جو مصیبتوں میں ڈوبا ہوا ہو، جس کے اوپر تکلیف نازل ہوئی ہو، وارد ہوئی ہو، جس کو کوئی رنج پہنچا ہو، سمجھیں، جس کو کوئی تکلیف ہو. چہرے غمزدہی داشت، بڑا غمزدہ، مغموم، اداس چہرہ تھا. اشک روئے گونہائش می غلطید، آنسو اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے. غلطیدن اصل میں ہوتا ہے کسی چیز میں ڈوبنا. ٹھیک. لیکن یہاں کیا کہیں گے آپ ترجمہ؟ اشک، آنسو. روئے گونہائش، اس کے، یہ اس کو کہا جاتا ہے گونے. یہ جو ہوتا ہے نا آنکھ کے نیچے کا یہ ابھرا ہوا مقام دونوں طرف کا، اس کو کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ گونے. ہم کہتے ہیں رخسار. اشک روئے گونہائش، آنسو اس کے رخسار پر. می غلطید، بہ رہے تھے، جاری تھے. وبا چشمانی خشمالود، اور غصے والی آنکھوں سے، غصے بھری آنکھوں سے. بے زمین می نگریست، زمین کی طرف دیکھ رہا تھا. آنکھوں سے اشک جاری، چہرہ اداس تھا، آنکھوں سے رخسار پہ آنسو بہ رہے تھے، اور غصے کی حالت میں زمین کی طرف دیکھ رہا تھا کہ موقع اگر ملے
تو ابھی دشمنوں کو کیا ہے اپنی خشم اور غصے کی آگ میں جلا کر راکھ کرتے تھے، ایسی حالت میں۔ جلوتر رفتم، میں کچھ آگے بڑھا، آگے گیا۔ جلو رفتن یعنی آگے بڑھنا، جلوتر کچھ آگے، زیادہ آگے۔ جلو یعنی آگے، جلوتر تھوڑا اور آگے، ٹھیک ہے، صفت تر ہے۔ جلوتر رفتم، میں تھوڑا آگے بڑھا۔ بدر کنارش نشستم، اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ بدر کنارش، اور اس کے پاس یا اس کے پہلو میں، نشستم بیٹھ گیا۔ نزدیک شدنم را احساس نہ کر، میرے اپنے سے پاس ہونے کا اس نے احساس بھی نہیں کیا، ایسا کھویا ہوا تھا کہ وہ اصل متوجہ نہیں ہوا کہ میں اس کے پاس گیا ہوں۔ نزدیک شدنم را، میرے نزدیک ہونے کو، میرے پاس جانے کو احساس نہ کر، محسوس نہیں کیا۔ کوئی دلش جائے دیگری، وہ گویا اس کا دل کہیں اور تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہیں اور کھویا ہوا ہو۔ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کہیں اور کھویا ہوا ہوتا ہے، اس کے آس پاس میں کیا ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا، یہ ایسی کیفیت تھی۔ گوئی، گوئی یعنی گویا۔ دلش، اس کا دل، جائے دیگری، وہ کسی دوسری جگہ تھا۔ سلامش کردم، سلامش کردم، میں نے اس کو سلام کیا۔ سلامش کردم یعنی اس نے مجھ کو سلام کیا۔ سلامش کردم، میں نے اس کو سلام کیا۔ بے خود آمد، اب وہ اپنے میں آپ میں آیا، جب میں نے سلام کیا تب وہ بے خود آمدن یعنی متوجہ شدہ، دل کہیں اور تھا، واپس آ جانا اپنی جگہ پر، اس کو کہتے ہیں بے خود آمدن، اپنے آپ میں آنا، متوجہ ہو جانا، ٹھیک، خبردار ہو جانا۔ بے خود آمد، اپنے آپ میں آیا، متوجہ ہوا۔ آرام جوابی گفت، آہستہ سے جواب کہا۔ آرام یعنی آہستہ، دھیرے سے۔ آرام جوابی گفت، دھیرے سے ایک جواب کہا، ایک جواب دیا۔ وہ دوبارے در فکر فرو رفت، اور دوبارے فکروں میں ڈوب گیا۔ وہ دوبارے در فکر، فکر میں، فرو رفتن یعنی اندر چلے جانا، ڈوب جانا گہرائی میں۔ دوبارہ فکر میں ڈوب گیا۔ مدتی بے سکوت گزشت، مدتی بے سکوت گزشت، اچھا خاصا وقت، ایک مدت سکوت میں گزر گیا، نہ اس نے کوئی بات کی نہ میں نے کوئی بات کی، اچھا خاصا وقت خاموشی میں، سکوت میں گزر گیا۔ ناچار سکوت را شکستم، دیکھا نہ وہی بول رہا ہے، نہ ایک دم خاموشی چھائی ہوئی ہے، مجبور ہو کر میں نے خاموشی توڑی۔ ناچار مجبوراً، سکوت را خاموشی کو، شکستم میں نے توڑا، و گفتم اور میں نے کہا، برادر میرے بھائی، تورا ناراحت و اندوہگین می بینا، میں تمہیں پریشان اور غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ میں برادر، تو رب، اے میرے بھائی، تجھے ناراحت، پریشان، و اندوہگین اور غمگین، نی بینم میں دیکھ رہا ہوں۔ ناراحتی تو مرا ہم ناراحت کر دیا، تمہاری پریشانی نے مجھے بھی پریشان کر دیا ہے، تمہاری بے چینی نے، ناراحتی یعنی مشکل، پریشانی، بے چینی، ناراحتی تو تیری پریشانی نے، تمہاری مشکل نے، مرا ہم ناراحت کر دیا، مجھے بھی مشکل میں ڈال دیا، مجھے بھی پریشان کر رکھا ہے۔
الا تشرا بمن بگو اس پریشانی کی وجہ کیا ہے مجھ کو بتاؤ. الا تشرا اس کی وجہ کس کی؟ وہی ناراحتی کی. ٹھیک، پریشانی کی وجہ بمن بگو مجھے بتاؤ. شاید بے تمانم اندکی اسبار غصت بکاہم ہو سکتا ہے کہ میں کچھ تمہاری پریشانی دور کر دوں. ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مشکل تمہاری پریشانی کچھ کم کر سکوں. شاید ممکن ہے بے تمانم اندکی اسبار غصت را تمہاری مشکل کے بوجھ کو کچھ اندکی یعنی کچھ بے کاہم کم کر سکوں. کاہیدن یعنی گھٹانا کم کرنا. مصدر کیا ہے اس کا؟ کاہیدن کم کرنا گھٹانا. بے کاہم یعنی میں کم کر سکوں. نگاہش را از زمین برداشت اپنی نظر زمین سے اٹھائی. نگاہش را اپنی نگاہ کو اپنی نظر کو از زمین زمین سے برداشت یعنی اٹھائی. سرش را آرام بسوئے من گردان اپنے سر کو آہستہ سے میری طرف گھمایا. سرش را اپنے سر کو آرام آہستہ سے بسوئے من میری جانب گردان یعنی موڑا پھرایا. بگفت اور کہنے لگا آیا تا بحال شنیدئی کیا آج تک تم نے سنا ہے. آیا تا بحال کیا آج تک. شنیدئی تم نے سنا ہے کہ کثیر از خانہ خودش بیرون کنند کہ کسی کو اسی کے گھر سے نکال دیا جائے. کیا تو نے آج تک یہ سنا ہے کہ کسی کو اسی کے گھر سے نکال دیا جائے باہر کر دیا جائے. وبزور درجایش بنشینہ اور زبردستی اس کی جگہ پر بیٹھ جائے. وبزور اور زبردستی طاقت کے بلبوتے پر. درجایش اس کی جگہ پر بنشینند بیٹھ جائے. اگر صاحب خانے لب اعتراض بگشاید اور اگر گھر کا مالک اعتراض کے لیے اپنا لب کھولے تو باگلول پاسخش رب دہن تو گولی اور بارود کے ذریعے سے اس کا جواب دیا جائے. اگر صاحب خانے اگر گھر کا مالک لب اعتراض بگشاید اعتراض کے لیے اپنا لب کھولے یعنی اعتراض کرے تو باگلولے تو گولی بارود سے پاسخش رب دہن اس کا جواب دیں گولی مار دیں اس کو بم سے اڑا دیں اس کو. آیا تا بہا شنیدئی کیا تم نے آج تک سنا ہے کہ آوارگان را در خیمہائے بیابانی بگلول بندن کہ بے وطنوں کو بیابان کے خیموں میں گولیاں مار دی جائیں. کیا تم نے سنا کہ جن کا کوئی گھر نہیں ہے جو بیابان میں خیمے ڈال کر رہتے ہیں انہیں گولیوں کا نشانہ بنا دیا جائے. آیا تا بحال شنیدئی کیا تم نے آج تک سنا ہے کہ آوارگان را آوارگان یعنی بھئی جن کا کوئی وطن نہ ہو جن کا کوئی گھر نہ ہو جن کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو سمجھ رہے ہیں کہ بے ٹھکانہ لوگوں کو در خیمہائے بیابانی ٹھیک بیابان کے خیموں میں چادروں میں رہنے والوں کو بے گلولے بے بندند گولی مار دیں. بے گلولے بستن یعنی گولی مار دینا ٹھیک. آیا تب حال اتفاق افتادے کیا کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ باشنیدن غرش بمب افغنہا کہ بم برسانے والوں کی غرش
اس کے چیخ پکار کی آواز سن کر تاکہ کلاس کا تاک، کلاس کی الماریاں برسرت فرود آیت تمہارے سر پہ گر پڑے. یعنی اس قدر ہوا میں بم برسانے والے طیارے آتے جاتے ہیں اور جن کی غرش اور جن کی بلند آواز سے دیواریں کانپ جاتی ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی دیوار کے تاک گر جاتے ہیں سروں کے اوپر. سمجھ آیتا بہار اتفاق افتاد اس، کیا تمہارے لیے آج تک ایسا ہوا ہے، ایسا اتفاق ہوا ہے کہ باشنیدن غرش یعنی کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں یعنی سخت آواز، ڈراؤنی آواز کو کہا جاتا ہے غرش. غرش یعنی رعب، دبدبے والی، دہشت پیدا کرنے والی. کون سی آواز؟ دہشت پیدا کرنے والی آواز کو کہا جاتا ہے غرش. اس لیے شیر کی آواز کو کہتے ہیں شیر جیسی آواز ہے غرش. یا یہ جو بجلی کڑکتی ہے اس کی آواز کو بھی غرش کہا جاتا ہے، چونکہ یہ بھی لوگوں کے دلوں میں وحشت پیدا کرتی ہے. میں کہہ رہے کہ باشنیدن غرش، بمب یعنی بم، افغنہا یعنی جس سے گرایا جائے. افغن یعنی ڈالنا، گرانا. افغنا یہ خاص قسم کے ایروپلین ہوتے ہیں کہ جو جنگوں میں بم گرانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو کہا جاتا ہے بمب افغن. کیا کہتے ہیں؟ بم افغن یعنی بم برسانے والے جہاز. کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ ان کی آواز بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. کبھی ٹی وی پر دیکھا ہو تو عجیب آواز نکالتے ہیں، آدمی کا دل بیٹھ جائے سن کے، قریب سے اگر سن لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آج تک یہ اتفاق ہوا ہے کہ باشنیدن غرش بم افغنہا، بم برسانے والے جہازوں کی وحشتناک آواز سن کر تاکہ کلاس کے تاک برسرت تمہارے سر کے اوپر فرود آیت گر جائے؟ ہم نے دیکھا ہے. چلیں باقی آپ کو دیکھتے ہیں، آج اتنا ہی رہنے